اگلا سوال کیا؟ اگلا سوال یہ ہے، دیکھیں یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے. سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ان، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. یا الصلاۃ، جو الصلاۃ تھی، الصلاۃ کیا کرتی ہے؟ تنہا، نہیں کرنا. کسے نہیں کہتے ہیں؟ کہ پکڑ کر الگ کر دینا، چھانٹی کر دینا. جیسے جو بٹی ہوتی ہے اس میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو جو بٹی کیا کرتی ہے؟ بٹی خالص لوہا الگ کر دیتی ہے اور اس کے اندر سے میل کچیل نکال دیتی ہے. تنہا، نہا کسے کہتے ہیں؟ تنہا آسان ترین معنی یہ ہے کہ کسی شے کے اندر اگر کوئی ملاوٹ ہے تو اس ملاوٹ کو اس کے انگ انگ سے نکال دینا، نکال کے پھینک دینا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس میں کچھ شک نہیں. جو الصلاۃ تھی، الصلاۃ کی پہچان کیا ہے؟ الصلاۃ وہ تھی، الصلاۃ کی پہچان یہ ہے کہ الصلاۃ کیا کرتی ہے؟ الصلاۃ جو فحشاء ہیں، جو فحشاء اور منکرات ہیں، یعنی وہ کام جن کو نہیں کرنا، جن کے کرنے سے نقصان ہوگا، ان کاموں سے، ان اشیاء سے جن سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے وہ، یا جو فواحش ہیں، ان کو نکال دیتی ہے. ایسے نکال دیتی ہے جیسے بٹی لوہے کے اندر سے اس کا خبث، اس کا گند نکال دیتی ہے، ویسٹ نکال دیتی ہے. ایسے الصلاۃ جو ہے وہ فحشاء کو اور منکرات کو معاشرے سے، سوسائٹی سے یا کسی بھی فرد کے اندر سے نکال دیتی ہے. جہاں الصلاۃ قائم کی جائے، جو الصلاۃ قائم کرنے والا ہو، جو الصلاۃ قائم کر رہا ہو، جہاں الصلاۃ قائم کی جائے وہاں فواحش نہیں ہو سکتے، وہاں منکرات نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی ایک رائی برابر بھی ایسی شے نہیں ٹھہر سکتی کہ جو انسانیت کے آسمان و زمین میں کسی کے لیے بھی نقصان دہ ہو. ٹھیک ہے بھائی، ہم نماز کو صلاۃ ماننے کے لیے تیار ہیں. بتاؤ کتنی نمازیں پڑھیں کہ اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد بندے کے اندر سے فحاشی نکل جائے. جہاں جس معاشرے میں نماز پڑھی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، وہ معاشرہ جہاں فحاشی سے، منکرات سے پاک ہو جائے، ملاوٹ سے پاک ہو جائے. بتاؤ ذرا، بتا دیں ذرا. کیا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا پوری کی پوری دنیا اگر نمازیں پڑھنا شروع کر دے، کیا اس سے فحاشی ختم ہو جائے گی؟ منکرات ختم ہو جائیں گی؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. او بھائی، فحاشی تو تب ختم ہوگی جب آپ پہلے یہ جانیں فحاشی ہوتی کیا اور فحاشی آتی کیسے ہے، فحاشی کی وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان کازز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ختم کیا جائے گا، ان کے اوپر ورک کیا جائے گا، تب فحاشی ختم ہوگی. منکرات جو ہیں، ان کے جو کازز ہیں، وجوہات ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے، ان کو پہچان، ان کو جان کر ان کو ختم کیا جائے گا، جڑ کو کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اب بتائیں ذرا، نمازیں ایسا کرتی ہیں؟ آج مجھے دنیا میں کوئی ایک نمازی ایسا دکھا دیں کہ جو نمازی بھی ہو اور ملاوٹ بھی نہ کرتا ہو، جس کے اندر فحاشی بھی نہ ہو. جی دکھا دیں. سب سے بڑے فحاش اور ملاوٹ کرنے والے تو یہ داڑھیوں والے ہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں. ان کے پاس تو کرائم کرنے کا لائسنس ہے. یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم پہلی بات تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور دوسرا اگر چلے گئے تو بالآخر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. لہذا کلمہ پڑھ لیا ہے، نمازیں پڑھو، جو چاہے کرو، ملاوٹ کرو، فحاشی کرو، بے حیائی کرو، کچھ بھی کرو، بھائی ان ٹھکانہ تو جنت ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو کیا نماز فحاشی کو ختم کرتی ہے معاشرے سے؟ نماز یا نمازیں کسی بھی شخص، خاندان، گلی محلہ، معاشرہ، سوسائٹی سے، کسی خطے سے فحاشی کو، منکرات کو، جو ملاوٹیں ہوتی ہیں، جو نقصان دہ اشیاء ہوتی ہیں، ان کو ایسے نکال دیتی ہے جیسے
بٹی جو ہے لوہے کے اندر سے گند اس کے انگ انگ سے نکال دیتی ہے. اگر تو نمازیں ایسا کام کرتی ہیں تو اس میں کچھ شک نہیں، بلا شک و شبہ نماز ہی الصلاۃ ہے. اور اگر نمازیں یہ نہیں کرتی، نماز یہ نہیں کرتی، تو جان لو وہ میں کیسے نماز کو الصلاۃ مان لوں؟ کیسے مان لوں؟ بتاؤ نا ذرا. اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ الکتاب پڑھو گے تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے اوپر ہر چیز واضح ہو جائے گی. پھر تمہیں پتا چلے گا دجال کون ہے، کذاب کون ہے، فراڈ کون ہے. پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا اصل میں تمہیں نصیحت کون کر رہا ہے، تمہارا ناصح کون ہے اور تمہارے دشمن کون ہیں. پھر تمہیں پتا چلے گا مجرمین کون ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم کتنے بڑے دجل کا شکار ہو، یہ ملاٹے تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں. احمد عیسیٰ نے الصلاۃ کا کفر و کذب نہیں کیا. ٹھیک ہے. الصلاۃ کا کفر و کذب تو دنیا کی کوئی طاقت کر ہی نہیں سکتی، جو کرے گا وہ ہلاک ہوگا. احمد عیسیٰ نے کہا یہ جو نماز، جس نماز کو تم الصلاۃ کرو، یہ نماز یہ بے بنیاد، فضول اور بیکار ہے، بکواس ہے، جہالت ہے. احمد عیسیٰ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے تمہاری نماز، تمہاری نمازیں احمد عیسیٰ کے جوتے کی نوک پر. ہاں، احمد عیسیٰ یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کسی میں ہمت ہے تو آئے احمد عیسیٰ سے مقابلہ کرے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے. ہاں جان لو جو حق ہے نا، حق دلیل سے بات کرتا ہے. باطل کیونکہ اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی، وہ کیا کرتا ہے؟ گالیاں، بکواسات، باطل بات جو اختیار ہوتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو باطل وہی کرے گا جو اس کے پاس ہے. تم لوگ یہی کر سکتے ہو. ذرا احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر دیں. یہ الکتاب میں لکھا ہوا. یہاں پر الکتاب سے تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے مزید الکتاب میں کیا ہے. یہ الصلاۃ کے موضوع کے سٹارٹ میں ہے. اگر نماز یہ الصلاۃ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں قرآن الصلاۃ کے بارے میں کیا کہتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر اس کا آسان اور سادہ ترجمہ بھی کر دیا جائے، وہ ترجمہ جو ان کو بھی منظور ہے، جو یہ لوگ خود کرتے ہیں، تو یہ ہے اس میں کچھ شک نہیں. الصلاۃ تھی روک دیتی ہے الفحشاء سے، یعنی بے حیائی والے کاموں سے، اور ان کاموں سے جن سے رکنے کا کہا گیا ہے، جو کہ ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے آسمان و زمین میں فساد ہوتا ہے، مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے. اس آیت میں اللہ نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کھول کر واضح کر دی کہ بلا شک و شبہ یعنی جو کہا جا رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ الصلاۃ نہ صرف فحاشیوں سے بلکہ ان کاموں سے بھی روک دیتی ہے جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو کہ وہ کام ہیں جن کے کرنے سے آسمان و زمین میں فساد ہوتا ہے، مخلوقات کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز یا صلاۃ ہے تو پھر اسے اللہ کے قرآن میں کہے گئے ان الفاظ کے مطابق فحاشیوں، بے حیائیوں اور ان کاموں سے روک دینا چاہیے جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا، جن کے کرنے سے اللہ نے منع کر دیا، جو کہ وہ کام ہے جن کے سبب آسمان و زمین میں فساد ہوتا ہے، مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے. اگر نماز ایسا کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ نماز یہ صلاۃ ہے، اور اگر نماز ایسا نہیں کرتی تو پھر اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ نماز الصلاۃ نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی بات واضح ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والا بے حیائی برے کاموں سے رک جائے گا، بلکہ الصلاۃ روک دیتی ہے، الصلاۃ تنہا کر دیتی ہے فحوش اور منکر سے. یعنی جہاں بھی الصلاۃ قائم کی جائے گی تو وہاں اس معاشرے میں لوگوں کے ساتھ آپ کو الفحشاء اور منکر یعنی وہ کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جن کو کرنے سے منع کیا گیا. جو لوگ نماز کو ہی قرآن میں حکم دی گئی الصلاۃ قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان سے سوال ہے کہ بتائیں کتنی نمازیں پڑھنے سے انسان بے حیائی اور ان کاموں سے رک جائے گا جن سے اللہ نے منع کر دیا، جن کے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جن سے اللہ نے روک دیا. ویسے اگر قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ ایک ہی الصلاۃ کہا ہے. اب آپ بتائیں کہ جہاں یہ بشری معاشرہ موجود ہے، جہاں بھی بشر موجود ہیں، اگر وہاں ایک نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں نماز بے حیائیوں اور منکرات کو نکال کر معاشرے کو بالکل پاک صاف کر دیتی ہے. ایک نماز پڑھنے سے نماز لوگوں کو بے حیائی اور ان کاموں جن سے اللہ نے منع کیا وہاں سے نکال کر ایسے معاشرے، ایسے ماحول میں لے آئے گی کہ فحوش اور منکرات کا نام و نشان نہ رہے. اگر ایک نماز سے ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر بتائیں آخر کتنی نمازیں پڑھنا ہوں گی کہ نماز الفحشاء اور منکرات سے الگ کر دے، منکر سے الگ کر دے. کیا ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ کیا ایک ہفتے کی، ایک مہینے کی، ایک سال کی، 40 سال کی، یا پھر پوری زندگی کی؟
اور اگر پوری زندگی بھی نمازیں پڑھنے سے بدلاؤ نہیں آتا، انسان فحش کا فحش ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ فحاشی بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان وہی کام کرتا ہے جن سے اللہ نے روک دیا، اور ایسے کام جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، معاشرہ بے حیائی اور منکرات سے بھرا ہی رہتا ہے، تو پھر بالکل صاف ظاہر ہے کہ آپ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، بالکل بے بنیاد ہو۔ جسے آپ الصلاۃ کا نام دے رہے ہو وہ الصلاۃ ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ آپ نماز یا الصلاۃ کے نام پر الصلاۃ سے ہی غافل ہو، آپ کو علم ہی نہیں کہ الصلاۃ اصل میں ہے کیا۔ آپ جو الصلاۃ کے نام پر نماز پڑھ رہے ہیں یہ الصلاۃ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ الصلاۃ کے نام پر دھوکہ ہے، دجل و فریب ہے، جس کا نہ تو خالق اللہ ہے اور نہ ہی کبھی بھی اللہ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا، بلکہ یہ تمہارے مشرک آباء و اجداد کی کارستانی ہے جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں پر افترا کیا، جو کہ جرم عظیم ہے۔ اور پھر یہ اٹل حقیقت اور اصول ہے کہ آزمایا اس کو جاتا ہے جسے پہلے آزمایا نہ گیا ہو، کیا وہ جاتا ہے جو پہلے نہ کیا گیا ہو، یا پھر اس بات پر اعتراض ہو کہ جس طریقے سے کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ طریقہ پہلے آزمایا نہیں گیا، اس طریقے پر پہلے عمل نہیں کیا گیا۔ اگر تو اس طریقے پر عمل نہیں کیا گیا، اس طریقے سے آزمایا نہیں گیا، تو پھر اسے کم از کم ایک بار آزمایا جانا لازم ہے۔ مگر آپ کی نماز تو صدیوں سے روزانہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ہر اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے آپ لوگ چاہتے ہو، آپ لوگ کہتے ہو۔ کوئی ایک بھی ایسا طریقہ نہیں کہ جس طریقے سے آپ لوگ کہہ سکو کہ یہ اصل طریقہ ہے، ابھی تک اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ جب کروڑوں کی تعداد میں خود کو مسلمان کہلوانے والے ہر طریقے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا آج تک دنیا میں کوئی بدلاؤ آیا؟ کیا آج تک بشری معاشروں سے الفحشاء والمنکر الگ ہو کر معاشرے تمام تر خامیوں اور نقائص سے پاک ہو گئے؟ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو دن میں 5 بار نمازیں پڑھتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا، وہ جھوٹ بولتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا، دھوکہ دہی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے پکڑے جاتے ہیں، ان کی اپنی آنکھیں ان کے کنٹرول میں نہیں، ان کے اپنے ہاتھ اپنے کنٹرول میں نہیں، ان کے کان اپنے کنٹرول میں نہیں، ان کے جسم کا کوئی عضو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، لڑکوں سے جنسی رغبت رکھتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، آسمان و زمین میں فساد عظیم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کون سا ایسا کام ہے جسے اللہ نے روکا ہو اور یہ لوگ نہ کر رہے ہوں، یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے، نمازیں پڑھنے والے۔ جب لاکھوں کروڑوں لوگ ہر طریقے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر بھی اگر کوئی آزمائے یا آزمانے کی بات کرے تو وہ کوئی عقل کا اندھا، پاگل و بیوقوف ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ عقل مند۔ آزمایا اسے جاتا ہے جو پہلے آزمایا نہ گیا ہو، اور جسے صدیوں سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہر طریقے سے جسے وہ درست سمجھتے ہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود نہ تو بے حیائی ختم ہوئی، نہ ہی وہ کام جن سے اللہ نے منع کر دیا، بلکہ الٹا دن بدن بے حیائی اور وہ کام بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اب کوئی بھی یہ کہے کہ نماز ہی الصلاۃ ہے، تو کم از کم ایسا کہنے والا کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا کہنے والا نچلے ترین درجے کا جاہل اور بیوقوف ہی ہو سکتا ہے۔ یوں آپ یہ بات کھل کر جان چکے کہ اس پہلو سے بھی نماز کسی بھی صورت قرآن میں الصلاۃ کے بارے میں کی ہوئی باتوں پر پورا نہیں اترتی، جس سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ نماز الصلاۃ نہیں ہے، بلکہ الصلاۃ کے نام پر بہت بڑا دھوکہ ہے، دجل عظیم ہے، جس نے الصلاۃ کے نام پر الصلاۃ سے ہی غافل کر رکھا ہے۔ لوگ نماز کی صورت میں الصلاۃ کے نام پر الصلاۃ کا ہی کفر کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہے الکتاب میں۔ اب اس لحاظ سے بھی آپ کے اوپر یعنی یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ نماز تو الصلاۃ ثابت ہی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ درجنوں سوالات ہیں، درجنوں نہیں سینکڑوں سوالات ہیں۔ اگر آپ اس الکتاب کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے اوپر ہر لحاظ سے واضح ہو جائے گا کہ کس قدر کھول کر واضح کر دیا گیا کہ الصلاۃ کیا ہے، اور یہ نماز جو ہے یہ دجل عظیم ہے، یہ فراڈ ہے، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے کوئی بھی آپ کو احمد عیسیٰ کی الکتاب کے قریب نہیں آنے دے رہا، کوئی بھی آپ کو احمد عیسیٰ کی دعوت کو سننے نہیں دے رہا۔ یہ وجہ جس وجہ سے احمد عیسیٰ کی دعوت سننے سے روکا جا رہا ہے۔ محمد کی قوم کو ان کی طرف بھیجے گئے، ان کے آخرین میں ان کی طرف بھیجے گئے، احمد عیسیٰ رسول اللہ کی طرف آنے سے روکا جا رہا ہے، پوری شدت سے روکا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ وجہ، کیونکہ یہ ملاٹے جانتے ہیں جس دن لوگوں نے اس کی بات سن لی، یہ ہمارے چنگل سے نکل جائیں گے، ہمارے دجل چاک ہو جائیں گے، ہمارے لبادے اتر جائیں گے۔ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسے چلتی رہے گی، 4 دن یہ شور مچائے گا، اس کے بعد مر کھپ جائے گا، ہماری دکانداری ایسے چلتی جائیں گی۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کیا اس سے قبل ایسے ہوا تھا؟ تو اس سے پہلے ہوا تھا تو ٹھیک ہے، آج بھی ویسے ہی ہوگا۔ نوح کے وقت ہوا تھا تو ویسے ہی ہوگا، ہود کے وقت، صالح کے وقت، شعیب کے وقت، لوط کے وقت، موسیٰ کے وقت۔ اگر تب
ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے برعکس یہ ہوا تھا کہ کفر و کذب کرنے والے کو ہلاک کر دیا گیا تھا، تو آج بھی ہلاک کیا جانے والا ہے، پریشان نہیں ہو۔ جیسے اس وقت نہ صرف رسول اس کی دعوت کو ماننے والے کو بچا لیا گیا تھا بلکہ بعد میں زمین کا وارث بنایا گیا تھا، بالکل یہی آج ہونے والا ہے، بالکل وہی، ٹھیک ہے نا۔ اگر پھر بھی کوئی آنکھیں، اس کے باوجود کوئی آنکھیں باندھ رکھنا چاہتا ہے، اپنے ان ملاٹوں کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، شوق سے چلو، کسی نے نہیں روکا۔ تم لوگ الزامات لگا سکتے ہو، بہتانات باندھ سکتے ہو، گالیاں دے سکتے ہو، بکواسات کر سکتے ہو، لیکن احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔